لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد المظلومين المقتولين المعصومين الآخرين الذين كتب الله لهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم غالب من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من قتلهم والعن من نصر لهم من الأولين والآخرين. اللهم لا قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال مولانا وسيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزاداران ایمان و مظلوم، آج میری طبیعت اچھی خاصی ناساز ہے، لہٰذا اپنی معروضات کو شاید بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکوں، لیکن اللہ کی بات سے امید ہے کہ وہ قوت عنایت فرمائے گا. صلوات پڑھیں محمد والا. میں نے 8 محرم کی مجلس میں اپنے موضوع مقصد قیام امام حسین اور مقصد عزاء امام حسین کے تحت یہ بیان کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء نے مدینہ سے کرتے وقت اپنے قیام کا مقصد و ہدف اور ٹارگیٹ بڑے واضح انداز میں اعلان فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی گنجائش نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے طرح طرح کے آنکڑے اور نظریات مولا کے قیام کے سلسلے میں پیش کیے. ان میں سے ایک بھیانک نظریہ قیام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ تھا کہ آپ نے حکومت، اقتدار، دولت و ثروت حاصل کرنے کے لیے یہ قیام کیا تھا. دیکھیے، سونے کی بات نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. میرا وقت بہت ضائع ہو جائے گا کیونکہ میں زور سے بول نہیں سکتا اور پھر آپ سوئیں گے. تو دونوں طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. بالخصوص صلوات پڑھیں محمد والا.
یہ بھیانک نظریہ فرزند رسول نے قیام فرمایا تھا حصول حکومت کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، خزانے کا قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ بڑا بھیانک نظریہ ہے، جبکہ مولانا نے خود اپنے قیام کا مقصد واضح انداز میں انما کہہ کر، انما کو آپ سمجھتے ہیں نا، وہی انما جو آیا ہے تدبیر میں ہے، وہی انما جو آیا ہے ولایت میں ہے۔ جہاں انما آ جائے وہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، فقط اور فقط یہی مقصد انما کہہ کے مولا نے بیان فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے طرح طرح کے نظریات پیش کیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، چند دلیلیں پیش کی تھی کہ مولا نے حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں فرمایا تھا۔ اس میں مولا کائنات کی ایک دلیل پیش کی تھی نہج البلاغہ کے 33ویں خطبے سے کہ امام حسین اس علی کے بیٹے ہیں جو اس حکومت کو، اس اقتدار کو اپنی پھٹی ہوئی جوتی کے برابر میں نہیں سمجھتا۔ حسین اس علی کے بیٹے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں اس وقت پیش نہیں کر سکا، وقت میں تنگی تھی، نازک وقت تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مولا علی حکومت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، مولا حسین حکومت کو کوئی نہیں سمجھتے، اگر حکومت اتنی بری چیز ہے تو یہ حکومت حضرت سلیمان کو کیوں عطا ہوئی ہے؟ یہ حکومت ہجرت کے بعد مدینے میں رسول اللہ نے کیوں قائم کی ہے؟ اور یہی حکومت امام عصر ظہور فرمانے کے بعد پوری دنیا پہ کیوں قائم کرے اگر حکومت اتنی بری چیز ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مولانا نے نہج البلاغہ میں حکومت کی بہت برائی کی ہے، بہت بیزاری کا اعلان کیا ہے، سرکار سید الشہداء نے بھی بہت بیزاری کا اعلان کیا، لیکن جناب سلیمان کو بہت بڑی حکومت دی گئی ہے۔ سکندر ذوالقرنین متدین آدمی تھے، انہیں دنیا کی بہت ہی زیادہ بڑی حکومت دی گئی، اور مولا امام زمانہ کی حکومت پوری دنیا پہ ہوگی۔ رسول اللہ نے بھی مدینے پہنچ کر حکومت قائم کی ہے۔ جب اتنی بری ہے تو بعض برا کیوں کہتے ہیں، بعض حکومت قائم کیوں کرتے ہیں اور کیوں کریں گے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کروں سیدھے سادہ انداز میں، کیونکہ مجمع تو ہمارا چٹک پٹک کا عادی ہے، لیکن آپ غور کر کے میری سیدھی سادی گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ کلاس میں صحیح سے بات پہنچنی چاہیے، مجلس اعضاء مدرسہ ہے، اسکول ہے، یا شعور کی باتیں ہونی چاہیے، عقل کی باتیں ہونی چاہیے، بولنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، سننے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے سننا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہت بیداری سے سنیں آپ تاکہ میں کچھ دیر پڑھ سکوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لیکن قصہ کیا ہے؟ بعض نمائندگان الہی حکومت کو برا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض حکومت قائم کرتے ہیں۔ بات متضاد ہو گئی نا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی حکومت، ایک دینی حکومت۔ دنیاوی حکومت روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، مال و منال کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اقتدار کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اپنے باطل مقاصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ اور جب دنیاوی حکومت کا حریص دنیا کی حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو نہ دین کی پرواہ کرتا ہے، نہ مذہب کی پرواہ کرتا ہے، نہ انسانیت کی پرواہ کرتا ہے، نہ شرافت کی پرواہ کرتا ہے، نہ بھائی کو دیکھتا ہے، نہ باپ کو دیکھتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو دیکھتا ہے۔ ظلم و ستم ڈھانے سے مطلب ہے، کیونکہ مقصد ہوتا ہے روب و دبدبہ قائم کرنا، مال کا حاصل کرنا، عیش و عشرت۔ آپ نے دیکھا ہے، اس سے تاریخ پڑی ہے، شاہجہاں کے بیٹے نے شاہجہاں کے ساتھ کیا کیا، مامون نے اپنے بھائی امین کے ساتھ کیا کیا حکومت کے لیے۔ یہ بات ہے، بنیادی حکومت میں کسی شرافت کا، کسی قرابت کا، کسی دین کا، کسی مذہب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ حکومت تک پہنچنا ہے، چاہے باپ اپنے باپ کے گلے پہ پیر رکھ کے پہنچنا، یہ دنیاوی حکومت ہوتی ہے۔
دینی حکومت کیا ہوتی ہے؟ دینی حکومت خود دین کو نافذ اور رائج کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے. اس میں شرافت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس میں مردانگی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس میں اخلاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے. چونکہ وہ دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے تو وہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر حق تقلیم کی حکومت بھی میرے پاؤں میں ڈال دی جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک چونٹی جو اپنا آذوقہ لے کر اپنی منقار میں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے اس سے وہ آذوقہ میں چھین لوں اس پہ ظلم کرتے ہوئے اور اس کام کے اس چھوٹے سے کام کے بدلے میں علی کو حق تقلیم کی حکومت دی جائے، علی حق تقلیم کی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہے، اس چونٹی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے، کتنی پاکیزہ ہوتی ہے دینی حکومت. اس میں ذرہ برابر ظلم نہیں پایا جاتا، ذرہ برابر فتنہ نہیں پایا جاتا، ذرہ برابر فساد نہیں پایا جاتا. اس حکومت کا بادشاہ دنیاوی بادشاہوں سے الگ ہوتا ہے. علی کے دور حکومت کا ایک واقعہ ہے. علی امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. اس وقت پوری دنیا اسلامی دنیا کے حاکم ہیں. آپ شہر کوفہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہو، جا کے پوچھتے ہیں، اے خاتون تم کیوں ہو رہی ہو، اس بات کی پریشانی ہے. حاکم مطلق وقت کافی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے اے مرد اب کیا کروں، میری مالکن نے مجھے گوشت لینے بھیجا تھا، بس صاحب کی اس نے گوشت دیا، میری مالکن کو پسند نہیں آیا. پھر میں آئی بس صاحب نے منت و سماجت کے بعد اچھا سا گوشت دیا اور بیکا آپ کے تو لے رہا ہوں، اس کے واپس نہیں لانا منع نہیں دوں. لیکن میری مالکن نے پھر اس گوشت کو ناپسند کیا اور مجھے کہا اسے بدل دیا، اب میں نہ گھر جا سکتی ہوں نہ ادھر جا سکتی ہوں، مجبور ہوں. میرے مولا نے کہا حکومت کرنے کا انداز اسلامی حاکم کیسا ہوتا ہے؟ اے مومنہ بتا، میں قصاب کے پاس چل کے تیری سفارش کروں یا تیری مالکن کے ہاں چل کے تیری سفارش کروں؟ اللہ اکبر. یہ علی ہے اور ہم علی والے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب آقا اتنا بلند ہے تو غلاموں میں بھی تو کچھ بلندی ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں کتنا نازک مرحلہ ہے. اس نے کہا اے مرد عرب مناسب ہے کہ قصاب کے پاس چلا جائے. مولا آئے اور آپ نے فرمایا کہ قصاب ایسے ایسے اس مومنہ کو تم نے گوشت دیا تھا، یہ تو بیچاری کنیز ہے، تابع ہے، اس کی مالکن نے بھیجا، اگر ممکن ہو تو اور زیادہ عمدہ ایسے گوشت دے دے تاکہ یہ عقاب سے بچ جائے اپنی مالکن کی. اب اس نے تو مولا کو دھکے مکے دینا شروع کر دیا. تو کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہی جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے. اور اتنا توجہ سے سنیں، چاہے میں کیسے بھی سناؤں، واقعہ تو واقعہ ہے نا، چیخنے چلانے کی تو ضرورت نہیں تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس نے کہا تم سے کیا مطلب ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تم کون ہوتے ہو سفارش کرنے والے. اور اتنی گستاخی کی کہ مولا کے سینے کا ہاتھ مار کے اس نے رکھ دیا. مولا نے پوچھا کتنی زیادتی ہو رہی ہے مولا کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے ہر زیادتی کا جواب بھی دیا جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی والے وہ ہیں جو ایسے مقامات پہ صبر کرتے ہیں، اور وہی لوگ شجاع ہوتے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے کسی سے انتقام نہ لیں. یہ بڑائی کی بات ہوتی ہے میرے عزیز، یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ہوگا ہم سے. بہترین انتقام
اپنے مد مقابل کی غلطیوں کو معاف کر دینا، جتنی شیریں اس میں کسی نے نہیں ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس لیے ہے وہ ارشاد۔ مولا فرماتے ہیں لا تنزا ان کنت محقا، اگر حق پہ بھی ہو تب بھی جھگڑے اور اختلاف سے پرہیز کرو۔ یہ مولا کا ارشاد ہے۔ قدرت ہے، سامنے والے سے انتقام لے سکتے، سامنے والے کی غلطی بھی ہے، اس نے ہم پہ ظلم بھی کیا ہے، لیکن یہاں پہ معاف کر دینا علی کا شیوا ہے اور علی کی اولاد کا شیوا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ہمارے دعوے سب ایسے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، اور عمل میں دور دور تک کہیں نہ علی کا پتہ ہے، نہ حسن کا پتہ ہے، نہ حسین کا پتہ ہے۔ ہمیں جواب دینا ہوگا۔ میرے عزیزو ایسے نہیں ہے بات کہ یہاں چھوٹ رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں پوچھ رہا ہے، باپ بیٹے سے کچھ نہیں پوچھ رہا ہے، شوہر بیوی سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے دین کے بارے میں کچھ بھی کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں تک بس نہ پوچھنے پہ گاڑی چلے گی اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، ان سے ہر بات کا بھی سوال کیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں مولا کو اس نے طاقتور تھا، قصائی تھا بظاہر، اور مولا کا چاہنے والا بھی تھا۔ جیسے ہم سب ازادار ہیں، آپس میں لڑ لیں تو ہمارے کسی نے مار دیا تو ہم اس سے ڈبل ماریں گے، اس نے چپل مارا تو ہم چھرا اٹھائیں گے۔ علی سے بڑا کون ہو سکتا ہے کوفے میں اور پوری حکومت میں؟ خلیفۃ المسلمین ہی ہے، جس نے مار دیا چاہنے والا بھی ہے۔ مولا نے کچھ نہیں چلے، لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اب اس نے تو مولا کی سفارش کو قبول، واقعہ یاد ہے نا آپ کو، کس سے سفارش کی تھی؟ اس کنیز کی، اس نے قبول نہیں کیا۔ اب مولا گئے چل تیری مالکن کے پاس چلتے ہیں، کتنا دل سوز ہے علی، پوری اسلامی مملکت کا بادشاہ ہو، ایسی حکومت نہیں چاہتا۔ اب اس کے پاس گئے، رب الباب کیا اور کہا، سلام کیا۔ اس عورت نے کہا امیر المومنین، مولا، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، میرے گھر تشریف لائے۔ کہاں مومنہ، میں اس کنیز کی سفارش کرنے آیا ہوں، یہ بے قصور ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے اسے معاف کیا اور آپ کی سفارش کی وجہ سے اسے آزاد بھی کر۔ یہ علی کا کردار ہے۔ اب اسے لوگوں نے بتایا، وہ مولا کا چاہنے والا تھا، قصائی چاہنے والا کیسا؟ کوفے میں مولا سے ملاقات کے لیے آیا تھا، مولا کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، مولا کسی مہم کو سر کرنے کے لیے گئے تھے، کوفے میں نہیں ملے، اور تحقیق کرنے سے پتا چلا مولا ابھی بہت دنوں میں کوفے لوٹیں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ مولا کی زیارت کیے بغیر نہیں جا سکتا، لہذا مولا کی زیارت کی خاطر اس نے کوفے میں گوشت کی دکان کر لی تھی کہ جب تک گوشت کی دکان نہیں کرو جب تک مولا کیسا چاہنے والا۔ لوگوں نے بتایا جس علی کی زیارت کے لیے تو آیا تھا انہیں کو اتنی بڑی دور اذیت کی ہے، اتنی بڑی گستاخی کی، جب اس نے سنا تو جو چھرا ہوتا ہے گوشت کاٹنے کا، جس ہاتھ سے گستاخی کی تھی اسے کاٹا، مولا کی موت ہو گئی۔ اور مولا نے سنا کہ میرے جانے والے نے ایسا کیا، اپنے گناہ پہ شرمندہ۔ اگر کوئی گناہ پہ شرمندہ ہو جائے تو پھر اسے کچھ نہ کرو، وہ خوش شرمندہ۔ ہمارے یہاں ایک بچے سے کہیں آپ کے ذرا ڈونگا لے آؤ قورمے کا، اور خدا نہ خاصہ آپ اس سے گر جائے، جیسے وہ گرتا ہے بچہ خوش شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے نقصان ہو گیا، ہم 4 گالیوں سے اور دے دیتے۔ یہ قطعاً نامناسب ہے، وہ خوش شرمندہ، اسے زیادہ ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ بچے کو غلطی کا ایسے موقع پہ احساس ہو جاتا. ہم نے دیکھا ہے مول صاحب کے لیے کھانا آ رہا ہے, بچے سے منگا رہے ہیں, ڈش گر گئی بریانی تو وہی ڈانٹنا شروع کر نہ لائے, اس سے تو کچھ آئے گا نہیں, مولویوں کے سامنے بھی ناک کٹائے گا. یہ تو بچہ ہے, ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہم بھی ٹھوکر کھا کے گر سکتے ہیں اور گر ہی جاتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مولا نے دیکھا پورے احساس گناہ میں مبتلا ہے, میرے مولا نے ایک لفظ نہیں کہا اور کہا بیٹا اصل فساد کی روایت پہ چلو. بعض روایت میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے ہاتھ پہ مولا نے کچھ پڑھا, ہاتھ ٹھیک کر دیا. شرمندہ, اگر کوئی اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے تو الندم و توبہ, شرمندہ ہو جانا ہی اللہ کے نزدیک توبہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو جو اسلامی اور دینی حکومت ہوتی ہے اس میں بادشاہ کا یہ اقرار ہوتا ہے. علی اس حکومت کو نہیں چاہتے, اس حکومت کو چاہتے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام کو تقریباً 25 برس کے بعد جب حکومت دی جا رہی تھی تو آپ قبول نہیں کر رہے تھے. اس حکومت کو مولا نے کہا یا ابن عباس تمہاری حکومت سے یہ میری پھٹی ہوئی جوتی افضل ہے. کیوں؟ وہ حکومت بالکل دین سے الگ ہو چکی تھی دین کے نام پہ, یعنی اس حکومت کو پچھم کی طرف جانا چاہیے تھا اور وہ چلی گئی تھی پورب کی طرف. جی مغل سرائے والا حساب. ایک دفعہ ہم بہار سے آ رہے تھے کہ آپ کی ٹرین مغل سرائے سے ہے, ایک ساتھ چھوڑنے آئے تو بس یہ ٹرین ہے آپ کی, ہمیں نجیب آباد جانا تھا, ہم نے بمبئی والی ٹرین بھی دکھائی. اور جتنا جتنا وہ ٹرین آگے بڑھ رہی ہے اتنا اتنا ہم اپنے وطن سے دور ہو گئے. ہم تو اطمینان سے بیٹھے ہیں چونکہ رہنما پہ بھروسہ کر لیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو یہ اسلام کی ٹرین, اسلامی حکومت کی ٹرین جو مولا علی علیہ السلام جسے سنبھال رہے ہیں, جس حکومت کی گاڑی کو, اس میں بود المشرقین کا فاصلہ ہے. 25 سال میں اس کی شکل بدل چکی ہے. مولا اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسے میں قبول نہیں کروں گا, چونکہ اسے کو لانے میں موڑنے میں بہت وقت لگے گا. بھائی میں بنگال جانا ہو اور ٹرین جا کے کھڑی ہو جائے غلطی سے بامبے سے تو بہت مدت لگے گی نا, بہت مدت لگے گی, بہت سختی اٹھانی پڑے گی. چنانچہ مولا علی علیہ السلام اس ٹرین کو واپس لانے ہی میں مولا شہید ہو گئے. لیکن جس ٹرین کو کعبے سے چلنا ہے وہ کعبے سے چلی, لیکن کعبے سے علی نے چلائی تو مسجد کوفہ میں لا کے روکی. ابتدا بھی اللہ کے گھر سے اور انتہا بھی اللہ کے. علی شہید ہو گئے. تو اسلامی حکومت کی نفی نہیں کی ہے. ہر امام اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا. جہاں حکومت کی مذمت ہے وہ دنیاوی حکومت کی مذمت ہے. اگر ائمہ طاہرین کے ہاتھوں میں حکومت دے دی جاتی, لوگ مل جاتے تو وہ اسلامی حکومت کو قائم کرتے. اور ہمارے مولانا امام زمانہ علیہ السلام آج مجلس کامل بھائی کی طرف سے ہے تو ناقص نہیں رہ سکتی. صلوات پڑھے محمد انشاءاللہ کامل مجلس ہوگی. امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی دینی حکومت کو آ کے قائم کریں گے جس کا ارمان ہر امام کے دل میں ہے. اور یہ سب جانتے تھے شیعہ بھی کہ امام دینی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, چونکہ امام کے مقابلے میں جو غیر دینی حکومت دین کے نام پہ قائم کی گئی تھی وہ دین سے بالکل الگ تھی. مامون خلیفۃ المسلمین کہلاتا تھا, لیکن اپنے بھائی کی جو مقابلے پر حکومت تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. اس نے کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میرے مقابلے پہ میرا بھائی امین کھڑا ہے, جب تک چین سے نہیں سوؤں گا جب تک اس کا سر میں نہ دیکھ لوں. خراسان سر کٹوایا اپنے بھائی. اسلام کے نام پہ خونریزی, جیسا کہ آج القاعدہ بنی اسلام کے نام پہ, الشباب بنی
اسلام کے نام پہ، اور طالبان بنی اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہے اور اسلام کے خلاف سارے کام، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کبھی اسلام بڑے پیمانے پہ بدنام ہوتا ہے، کبھی چھوٹے پیمانے پہ بدنام ہوتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، انہیں کو نہ مسجد کا خیال ہے، نہ ممبر کا خیال ہے، نہ فرش اعضاء کا خیال۔ فرق یہ ہے ہم چھوٹے پیمانے پہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد چونکہ میرے عزیزوں مذہب کا نام جاتا ہے، ہمارا نام نہیں جاتا۔ زید پور میں کوئی حادثہ ہو جائے خلاف توقع کو کیا کہا جائے گا؟ زید پور میں ایسا ہو گیا، کنہوں نے کیا؟ مسلمانوں نے ایسا کیا، شیعوں نے ایسا کیا، یہ نام جاتے ہیں۔ اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، وطن کی بدنامی ہوتی ہے، دین کی بدنامی۔ یہ اللہ پوچھے گا کہ میرا دین کو اتنا بدنام کیوں کیا؟ اسی لیے ہمیشہ اسلام کی باغ ڈور اللہ نے معصومین کے ہاتھوں میں دی۔ دنیا نے جب سے یہ باغ ڈور معصومین کے ہاتھوں سے چھینی ہے، اسی وقت سے مسلمان اسلام کی بدنامی پیدا ہوا۔ تمہارا چاہتے تھے ایسی حکومت کے خلاف قیام کیا جائے، لیکن قیام کرنے کے لیے ایسی حکومتوں کے لیے حکومت قائم کرنے کے لیے انصار کی ضرورت ہوتی ہے، مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مددگار تاریخ تشیع میں امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی امام کو بھی 11ویں امام تک کسی کو 72 شیعہ نہیں مل سکے، 72 نہیں۔ چوتھے امام حسرت لے کے چلے گئے، 72 نہیں ملے۔ 5ویں امام حسرت لے کے چلے گئے، 72 شیعہ نہیں ملے۔ 6ٹھے امام حسرت لے کے چلے گئے، میں نے روایت بتائی تھی آپ کو، سدیر سیرتی کی روایت، انہوں نے کہا کھڑے ہو جائیے، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے۔ مولا نے کہا اگر اس گلے اور ریوڑ کے برابر بھی شیعہ ہوتے ہمارے ساتھ، جو یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، تو ہم قیام کرتے۔ سدیر کہتے ہیں میں نے گنا تو ان بکریوں کی تعداد کل 17 تھی۔ کربلا کے بعد کسی امام کو 72 تو کیا حقیقی 17 شیعہ بھی نہیں مل سکتے۔ 6ٹھے امامی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام تاریخ نے سہل خراسانی لکھا ہے، آپ کو جگانا ضروری ہے، آپ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ کیا نام لکھا ہے تاریخ نے شیعہ کا جو مولا کی زیارت کے لیے آیا تھا مدینے میں؟ کیا؟ سہل خراسانی، سہل ابن حسن خراسانی، بہت اچھا شیعہ تھا۔ کم از کم میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کی خاک پابی نہیں ہوں، خراسان سے چل کے آیا ہے اپنے امام کی زیارت کے لیے۔ آپ کو پتا ہے اس کے معنی خراسان سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کا مسئلہ نہیں ہے، آج تو پیسے ہونے چاہیے، جٹ سے خراسان پہنچ جائے، مدینے پہنچ جائے، مکے پہنچ جائے، ہے یا پیسے کی تو بات ہے ساری۔ کل ایسا نہیں تھا، کل بالخصوص شیعوں کے لیے اتنی طولانی مسافت کا طے کرنا گویا موت کو دعوت دینا۔ پہلی بات طولانی راستہ اور زیادہ تیز رفتار، اس زمانے میں سواری تھی تو گھوڑا یا اونٹ، اس سے بھی مہینوں لگ جاتے، ایک طولانی زمانہ۔ دوسرے یہ کہ راستوں میں چور ڈاکو لٹیرے بہت زیادہ ملا کرتے تھے۔ تیسری بات، اگر شیعہ ہونے کا شک بھی ہو جاتا تھا تو آپ کی جان کو مکمل طور پہ کرتا تھا۔ اسی لیے جب بھی شیعہ کسی لمبی مسافت پہ جاتے تھے تو اپنی جائیداد، مان و منال، بیوی بچوں سے متعلق وصیت نامہ تیار کر کے جاتے تھے۔ سہل نے قربانی دی، جائیداد کی قربانی، وطن کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی،
اتنے زیادہ خطرات مول لے کے خراسان سے کہاں پہنچا؟ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ عقیدت ہی میں تو پہنچا ہے تعلیم۔ خراسان میں بہت بڑی جائیداد تھی، پستے کے، بادام کے، سیب کے طرف سب کچھ ہو گیا، اتنا بڑا ملک تھا۔ اور اس زمانے میں تو خبر بھی نہیں ملتی تھی کہ بات کیسا چل رہا ہے، جی قاصد کی ضرورت ہوتی تھی تو خط بھیجنے کا تو سسٹم تھا ہی نہیں۔ چلا گیا، تھکا ماندہ تھا، مولا سے جا کے ملا، بہت تھکا ہوا ہے، میرے مولا نے سینے سے لگایا، اپنے چاہنے والے کا گرم جوشی سے آپ نے استقبال کیا، بٹھا لیا۔ اب اتنی دور سے آیا تھا، مولا سے گفتگو کرنا چاہتا، مچل رہا ہے جذبات میں آ کے کہنے لگا، مولا آپ کب تک یوں بیٹھے رہے؟ وہی سدیر والی بات، جذباتی شیعہ محبت میں کہہ رہا ہے، کب تک آپ یوں بیٹھے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے قیام کو نہیں کریں گے؟ آپ حکومت کے حقیقی مالی سے آپ کو دکھ نہیں رہا ہے یہ منصور دوالتی اور یہ عباسی کیسے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، بے دین ہے حکومت، دین کے نام پہ باطل کی حکومت ہے، تمام چیزیں کہہ رہا ہے۔ اب مولا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا مولا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا جواب ہے، لیکن جانتے ہیں کہ چاہنے والا اتنا جذبات میں ہے کہ میری بات بھی نہیں سنے گا، کبھی کبھی جذبات میں نہیں سنتا آدمی، لہذا مولا نے بات کا جواب بات سے نہیں دیا، عمل سے دیا۔ کیا وہ باتیں کرتا رہا، مولا سوچ رہے، کنیز کو آواز دی، کنیز ادھر آؤ، کنیز آتی ہے، مولا نے کہا ذرا تنور روشن کرو۔ ہم جیسا ہوتا کوئی زید پوری یا بجنوری تو سوچتا مولا شاید نہ لگوا رہے ہمارے لیے، ابھی قورمہ رکھا ہوگا تازہ تازہ روٹی ہے کہ اس نے بھی شاید سوچا ہوگا، تنور روشن کرو، اور جب تنور شعلہ ور ہو جائے تو ہمیں اطلاع دینا۔ کنیز نے تنور روشن کیا تو بالکل آگ کی شکل اختیار کر لی تنور نے۔ مولا نے اپنے چاہنے والے کا سہل خراسانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا تشریف لائے۔ وہ آگے کھڑے ہو گئے کہ سہل اس آگ میں چلے جاؤ تنور میں، اور مولا کہیں آگے بڑھو، وہ پیچھے ہٹا۔ جذباتی شیعہ ایسا ہوتا ہے، ماتم میں تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اذان دینے کے لیے تو دور تک جاتا ہے کہ نہیں میری تو میں تو کبھی دی نہیں ہے کہ آج دے دے آپ۔ ماتم میں آگے ہیں، نوحے میں آگے ہیں، لیکن اذان دینے میں پیچھے پیچھے۔ یہ سب نوحہ پڑھنے والے نہ مسجد میں نظر آتے ہیں، نہ اذان دینے کے لیے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ بڑا مولا آگے بلا رہے اور وہ پیچھے رہے۔ چلو ساتھ مولا آپ اپنے چاہنے والے کو جلانا چاہتے ہیں، یہی معرفت کا عیب ہے۔ اگر معرفت کامل ہوتی تو شیعہ کو سمجھنا چاہیے تھا امام اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آتے ہیں، جلانے کے لیے نہیں آتے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ معرفت کا رس ہے، مولا اپنے شیعہ کو جلانا چاہتے ہیں، اگر آپ شیعہ ہیں مولا کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ نہیں گیا مولا، نہیں جاؤں گا آگ میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، آپ تنور میں بھیج رہے نہیں۔ ہماری محبت کچھ ایسی ہی ہے، ہماری محبت کچھ اسی طرح کی ہے۔ دیکھیے سہل نے کتنی قربانی دی تھی، ہم کیوں مطمئن ہیں کہ ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے؟ ہم تو امام باڑہ سجاتے ہیں، ہم تو محرم کرتے ہیں، ہم تو ماتم کرتے ہیں، ہم تو روتے ہیں۔ وہ سب کچھ کرتا تھا، سہل بھی سب کچھ کرتا تھا، لیکن جو مولا نے کرانا تھا وہ نہیں کر سکا۔ یہ کمی ہے ہمارے، نہیں گیا۔ دوسرا نمونہ شیعت کا، ادھر سے ہارون مکی آ رہے تھے، اب یہ اللہ جانے وہ آ رہے تھے یا بھیجے گئے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہارون مکی آئے، السلام علیکم ابن رسول اللہ، مولا میرا آپ پہ سلام ہو۔ مولا نے جواب سلام دیا اور کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں پوچھا، تنور میں کود گئے۔ یہ ہوتی ہے
حقیقی شیعت کہ جہاں امام کے حکم پہ چو چرا نہیں کی جاتی، حکم امام ہے تو بس کود گئے، کچھ بھی نہیں پوچھا مولا کیا خطا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا پیش آ گئی ایسی بات کہ مجھے تنور میں نہیں لگا نہیں ہارون چلے جاؤ، کیونکہ امام مانا ہے حقیقت میں چلے گئے، کوئی بھی کام نہیں، مولانا نے ڈھکن بند کر دیا، اب بیٹھ گئے، اب بتاؤ سہل خراسان کے کیا حالات ہیں۔ مولا نے تمام چیزیں پوچھی سہل خراسانی سے، سہل یہ کہنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے مولا ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں۔ میں کہوں گا سہل تمہیں لگا نہیں، اگر چشمے بصیرت ہو تو مولا ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم مولا کو نہیں دیکھ پاتے، مولا ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہمارے تمام اعمال کو دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس طرح سے تمام شیعوں کے حالات پوچھے جیسے مولا خراسان میں رہتے ہیں۔ ابھی دیکھ سہل خراسانی کو دل میں آگ لگ گئی، مولا ذرا دیکھ لیجیے اس کی کیا حالت ہے، حالت تو اس کی خراب ہے، اس کی تو صحیح ہے، اور مولا بھی وہ کہ چلو سہل دیکھو۔ اب جو ڈھکن اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا، آگ کا پتہ بھی نہیں ہے، گلزار ہو چکی ہے، اور ہارون نہایت اطمینان سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ یہ حقیقی شیعت، حقیقی شیعت، ایسے شیعوں کی ضرورت ہے، ایسے شیعوں کی ضرورت۔ مولا نے ایسے امتحان نہیں لیا، مولا نے کہا سہل سچ بتاؤ ہارون کے جیسے خراسان میں کتنے ہیں؟ کا مولا ایک بھی، کہ پھر اپنے امام کو قیام کا مشورہ بنا دیا۔ میں نے عرض کیا اس امام کو پھر 72 نصیب نہیں ہو سکے، اور 72 وہ ہیں جو ذرہ برابر امام کی اطاعت سے سر پیچی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا قیامت کے مصائب پڑ گئے کربلا والوں کے، بھوک پیاس، توہین، بے عزتی، اذیتیں، تماچے، درے، تازیانے، کون سی مصیبت ہے جو کربلا والوں میں سے؟ لیکن کسی ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ کاش مولا یزید کی بیعت کر دے، حتیٰ کہ تمام شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، نہ کفن ہے نہ قبر آمادہ ہے، پھر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، چادریں لوٹی جا رہی ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں، پھر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حمید کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی تو قیامت کا سما تھا، آل رسول کو لوٹا جا رہا تھا، میں نے کہا دیکھا خیموں میں آگ لگی، بچوں کو بے تحاشا یتیموں کے تماچے لگائے گئے، کسی کے گوہر چھینے گئے، کسی کے تماچے لگائے گئے، کسی بیوی کے پاؤں میں پازیب تھی تو درے مار مار کے پازیب کو چھینا گیا۔ اسی اثنا میں نے ایک بچی کو دیکھا جو دوڑی ہوئی چلی جا رہی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، عجیب بے کسی کے عالم میں تھی وہ بچی، دوڑی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ شام غنیمت سناٹے میں نے اس بچی کو دوڑتے ہوئے دیکھا، مجھے بہت رحم آیا، یہ یتیم بھی ہے، آل رسول بھی ہے، سیدانی بھی ہے، مظلومہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے۔ میں گیا، میں اس کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا، اس نے کہا میں سیدانی ہوں، میری بھی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، میں نے دامن کی آگ بجھا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا اے شیخ تو نے مجھ پہ بہت احسان کیا، اس کی جزا اللہ دے گا، ایک احسان اور کر۔ میں نے کہا بی بی کیا کرانا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اے شیخ ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرے جد علی مرتضیٰ کا روزہ ہے، میں جا کے فریاد کروں گی اے کائنات کے مشکل کشا دادا ذرا گرما
ملعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ما كان الرسل